السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ ناظرین، میں سہیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ایک بار پرخلوص استقبال کرتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے جھوٹ کے تعلق سے کچھ باتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا، کچھ فوائد کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ ایک بندہ اگر اپنی زندگی میں سچ کو اپنائے گا، جھوٹ سے دور بھاگے گا، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے گا، تو اس کے کیا فائدے ہیں۔ دو تین فائدوں کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ ایک فائدہ یہ تھا کہ وہ بندہ جو سچائی اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عملوں کی اصلاح کر دے گا۔ دوسرا فائدہ جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت اس کی غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ تیسرا فائدہ جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا حدیث کی روشنی میں کہ اگر بندے کی زندگی میں سچائی آ جائے، یاد رکھے وہ بندہ، اس کو کائنات کی ایک بڑی چیز عطا کر دی گئی، اس کو دنیا کی دولت نہ بھی ملے، کائنات کی چیزیں اسے نہ بھی ملے، اسے نہ جمال ملے نہ کمال ملے نہ تو مال ملے، پھر بھی اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے کلام میں سچائی ہے، اس کے بات میں سچائی ہے۔ ایک اور فائدہ ذکر کروں گا آج، اس کے بعد میں نقصانات کی طرف آؤں گا۔ ناظرین، ایک بہت بڑا فائدہ، اللہ اکبر، ایک اتنا بڑا فائدہ کہ دنیا میں تو بندہ کسی طرح چلا لیتا، جب قیامت کے میدان میں اللہ کے پاس پہنچے گا تو اللہ رب العزت اعلان کرے گا، قال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول کیا ہوگا؟ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ آج یہ وہ دن ہے جس دن سچے لوگوں کی سچائی کام آئے گی۔ اللہ اکبر۔ بندہ اگر سچا ہوگا تو اس کی سچائی قیامت کے میدان میں کام آئے گی، لیکن بندہ اگر جھوٹا ہوگا، اس کے اندر مکر ہوگی، اس کے اندر باتوں میں جھوٹ ہوگی، وہ آدمی اللہ رب العزت کی نگاہ میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ اور کامیابی کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہوگی، ایسی جنت، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہوگی اور اس جنت کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل کر دیے جائیں گے، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ ناظرین، ہم غور کریں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر قیامت کے میدان میں ایک بڑی اہم بات کا تذکرہ کیا ہے کہ انہی لوگوں کو کامیابی ملے گی، نفع اسی بندے کو پہنچے گا، ینفع الصادقین صدقہم، کہ جو بندہ سچائی اختیار کیا ہوگا، اس کے اس سچائی کی بنا پر، اس کے اس سچ بات بولنے کی بنا پر، جھوٹ سے بچنے کی بنا پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ یہ دے گا، اس کا بینیفٹ یہ دے گا کہ اللہ اس کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جہاں سے نہریں جاری ہوں گی۔ آج اسی نہر کے پیچھے پڑ کر، اسی گھر کے چکر میں پڑ کر، اسی غیر ابدی والی زندگی کے اندر پھنس کر بندہ جھوٹ بولتا ہے، جبکہ اللہ نے کہا بندے تو سچ بول، قیامت کے دن تجھ کو ایسا گھر دوں گا جو گھر تجھ سے چھینا نہیں جائے گا، جس گھر میں تیرا مینٹیننس نہیں آئے گا، جس گھر میں تجھے مرمت نہیں کرانی پڑے گی، جس گھر میں شور و غل نہیں ہوگا، جس گھر کے ڈھہنے کا خدشہ نہیں ہوگا۔ لیکن ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ جب تم مجھ سے آ کر ملاقات کر، تیری زندگی میں سچائی ہونی چاہیے، تیرے کلام میں سچائی ہونی چاہیے، تیرے عمل میں سچائی ہونی چاہیے، تیرے دل میں سچائی ہونی چاہیے، تب تو آخرت کے میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایک فائدہ یہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، جو یہ بھی بہت اہم فائدہ ہے۔ جھوٹ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی طور پر پہلے ہی جب آپ موجود تھے
اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کی تھی، ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی. کیا کہا تھا اللہ کے رسول نے؟ یہ روایت جو پڑھنے جا رہا ہوں، امام حاکم، امام احمد نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں سیاتی علی الناس سنوات، ان قریب لوگوں پر کچھ ایسے سال آئیں گے، کچھ ایسے زمانے آئیں گے، کچھ ایسا دور آئے گا. وہ دور کون سا ہوگا؟ یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق، جس میں جھوٹے کو سچا مانا جائے گا. جو ایک نمبر کا جھوٹا آدمی ہوگا اس کو لوگ سچا تصور کریں گے، اور جو بندہ سچا ہوگا وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، اس دور میں ایک سچے آدمی کو لوگ جھوٹا تصور کریں گے. اللہ اکبر. یہی دور چل رہا ہے. جو بیچارہ سچا آدمی ہوتا ہے وہ اپنی غربت کی بنا پر، وہ اپنے چھوٹے فیملی کی بنا پر، وہ کمزور ہونے کی بنا پر اپنی بات کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر پاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. بعض دفعہ ایک بندہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے سامنے والے پر غالب آ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے میں سچا ہوں، یہ جھوٹا ہوتا ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے وکیل کے سامنے یا وکیل یا جج کے سامنے جو بندہ جتنا زیادہ چرب زبان ہو فیصلہ اسی کے حق میں ہوتا ہے. اور کتنے سارے ایسے چرب زبان ہوتے ہیں جو اپنے جھوٹ کے ذریعے سامنے والے کو جیت لیتے ہیں، سامنے والے کا حق لے لیتے ہیں. کس بنا پر؟ کیونکہ ان کے اندر جھوٹ بولنے کی ٹیکنک ہوتی ہے. جھوٹ کیسے بولا جائے گا کہ ہم پکڑ نہ جائیں، وہ مادہ ان کے اندر ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں ایک ایسا دور آئے گا جس میں جھوٹے لوگ سچے ثابت ہوں گے. اللہ اکبر. آج آپ دیکھ لیں ناظرین، پوری دنیا کے اندر ایک نمبر کے جو جھوٹے لوگ ہیں انہیں لوگ سچا مانتے، مکمل سچ مانا جا رہا ہے. ایک فلمی زندگی کو لوگ سچ مان کر اپنی زندگی میں اسے لے آتے ہیں. واللہ سوچتے ہیں یہ سب سچ، جھوٹ ہے. وہ مکر ہے، وہ ایکٹنگ کر کے جھوٹ کر کے بتایا ہے. لیکن یہ بندہ کیا سمجھتا؟ بالکل سچ، بالکل یہ چیز کیا ہے؟ سچ ہے. جو بندہ بیچارہ سچا ہوگا اس کو لوگ جھوٹا ثابت کر دیں گے. آج بالکل. اور آگے اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، ایک امانت دار آدمی جو امین ہوگا، جو لوگوں میں مشہور ہوگا کہ ہاں یہ امانت دار ہے، یہ امانت کو سنبھال کر رکھنے والا ہے، یہ امانت کی حفاظت برابر کرتا ہے، اس کو لوگ کیا کریں گے؟ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، اور جو خائن ہوگا، ایک نمبر کا خیانت کرنے والا ہوگا، باتوں کی خیانت، مال کی خیانت، ہر اعتبار سے خیانت. اس کو اگر قوم کا ذمہ دار بنا دیا جائے، کسی مسجد کا ٹرسٹی بنا دیا جائے، کہیں کا اکاؤنٹنٹ بنا دیا جائے، ایک نمبر کا خائن آدمی، اس کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت بڑا سچا ہے. نبی نے یہی بیان فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ خائنوں کو کیا سمجھنے لگیں گے؟ یہ بندہ امانت دار ہے. وَيُؤْتَمَنُ، امانت دار سمجھا جائے گا. فِيهَا الْخَائِنُ، اس دور میں خائنوں کو. وَيُخَوِّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، اور جو امانت دار ہوگا، جو بیچارہ امانت کو برابر سنبھالنے والا ہوگا، جو امانت کی حفاظت کرنے والا ہوگا، اس بندے کو لوگ خائن تصور کریں گے، اس کو خائن میں شمار کیا جائے گا. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبَضَةُ، اور رویبضہ کلام کرے گا. تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیل وَمَا الرُّوَيْبَضَةُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رویبضہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ، کہ ایک بے وقوف آدمی، بالکل ایک نمبر کا بے وقوف ہے، وہ لوگوں کے تعلق سے فیصلہ کرنے لگے گا، وہ جو فیصلہ کر دے گا لوگ اس کو مان لیں گے. ایسا دور ضرور آئے گا. ناظرین کرام، اس حدیث پر اگر ہم غور کریں، اس حدیث کی اگر ہم تشریح دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی طور پر یہ بتایا تھا. کیا پیشگی طور پر بتایا تھا؟ کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، کچھ سال ایسے آئیں گے کہ سچے لوگوں کو جھوٹا
اور جھوٹے لوگوں کو سچا تصور کیا جائے گا. آج آپ دیکھ لیں ایک بندے کے چرب زبانی کی بنا پر ایک بندے کو اپنی بات پیش کرنے میں جتنا زیادہ اس کی زبان میں سلاست ہوگی لوگ اسی کی بات کو حق سمجھتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں یہی سچ بول رہا ہے, حالانکہ وہ سچا نہیں ہوتا ہے, وہ جھوٹا ہوتا ہے. کئی سارے بیچارے اس میں سچ بولنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی. آئیے بات تھوڑی اور آگے بڑھاتے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کے زندگی میں اگر جھوٹ ہوگا کیا کیا نقصانات پیش آئیں گے, کون کون سے نقصانات, کون کون سے خطرناک اور بھیانک چیزیں اس کی زندگی کی. اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے اندر رسول بھیجا, جو رسول ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے, جو رسول ان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے, جو رسول ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے, حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. پیغام سیرت النبی جانیے شیخ شمیم فوزی سے سیرت النبی کی وہ تعلیمات جو ہر انسان کے لیے بے حد ضروری ہے. ہر پیر دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+TV پر, بہتر زندگی کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلم کا شکار ہوتی تھیں بیٹیاں, مان کر مصیبت اور نحوست زندہ درگور کر دی جاتی تھیں بیٹیاں. بیٹی راحت بنی اور بہن شفقت, بیوی سکون اور ماں کے قدموں میں جنت. آدم کی بیٹیاں شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام. ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور رات 9:30 بجے صرف i+TV پر, بہتر زندگی کے لیے. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ الحمدللہ i+TV کو ایک لمبے عرصے سے دیکھ رہے ہیں. آپ نے اپنے اس اسلامک ٹی وی چینل کو جیسے اپنے فیملی کا حصہ سمجھا, ہر اچھے برے وقت میں سنبھالا. جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں ایک ٹی وی چینل 24 گھنٹے اتنے بڑے پیمانے پر مسلسل چلانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں. بس ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں اس رمضان کے موقع پر اپنی زکوٰۃ, صدقات اور عطیات i+TV کو بڑھ چڑھ کر ڈونیٹ کریں تاکہ آپ کا یہ اسلامک ٹی وی چینل حقیقی امن کے پیغام کو دنیا بھر میں اور بہتر انداز سے پہنچاتا رہے. جزاک اللہ خیر. i+TV کو ڈونیٹ کرنے کے لیے کال کریں 09588888826 پر یا آن لائن ٹرانسفر کریں ICICI بینک, اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن, سیونگ اکاؤنٹ نمبر 001121212311, IFSC کوڈ ICIC 00000011, برانچ اندھیری ویسٹ. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ ہمارے دل میں جو ایمان ہے, ایک مومن کے دل میں جو ایمان ہے, اس ایمان کے منافی جھوٹ ہے. ایمان اور جھوٹ یہ دونوں اکٹھا جمع نہیں ہو سکتے ہیں, یہ دونوں اکٹھا جمع نہیں ہو سکتے ہیں. انما, اللہ رب العزت نے کیا کہا, انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ. ارے اللہ پر جھوٹی باتیں تو وہی کرتے ہیں, بے شک جھوٹے لوگ تو وہی ہوتے ہیں. انما یفتری الکذب, جھوٹے لوگ تو وہی ہوتے ہیں. کون؟ الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے. پتہ یہ چلا ناظرین
کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ ریئل میں اللہ کی آیتوں کا منکر ہے، گرچہ وہ کہے میں انکار نہیں کرتا ہوں، جھوٹا آدمی اللہ کے آیتوں کا، اللہ کے کلام کا وہ بندہ انکار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت آگے کیا کہا؟ اولئک ھم الکاذبون، یہی لوگ پکے جھوٹے ہیں، یہی لوگ ریئل معنوں میں جھوٹے ہیں۔ کون؟ جو اللہ رب العزت پر ایمان نہیں رکھتے۔ مطلب جھوٹ بولنا مومن کی علامت نہیں ہو سکتی ہے، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ تو کفار کی علامت ہے، یہ تو ان لوگوں کی علامت ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، فرعون کی، نمرود کی، حامان کی، اور ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، یہ ان لوگوں کا شیوا ہے۔ مومن ایسا نہیں کرتا ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا اولئک ھم الکاذبون، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ کو ایمان کے منافی قرار دیا ہے کہ ایک مومن اس کی زندگی میں جھوٹ نہیں آ سکتا ہے۔ ایک قول جس کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، جس کو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر امام ابن ابی شیبہ نے ذکر کیا ہے۔ قول کیا ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، موقوف روایت ہے، کہتے ہیں المؤمن یتبع علی الخلال کلھا، مومن وہ برائیوں کو تو تابع ہو سکتا ہے، مطلب اس میں کچھ ایسی برائیاں آ سکتی ہیں جو اللہ رب العزت نے اسے منع کیا ہے۔ مراد یہ کہ وہ کسی پر لعنت کرنے والا ہو سکتا ہے، کسی کو برا بھلا کہنے والا ہو سکتا ہے، لیکن مومن میں دو صفتیں نہیں آ سکتی، دو چیزیں مومن میں نہیں آ سکتی ہیں، دو چیزیں مومن کے ایمان کے خلاف ہیں۔ اسی آیت سے ملتی جلتی بات، مومن خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے، مومن خائن نہیں ہو سکتا ہے، مومن کے اندر خیانت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور دوسری چیز انہوں نے کیا کہی؟ والکذب، مومن جھوٹا نہیں ہوتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مومن میں دیگر برائیاں تو آ سکتی ہیں، لیکن یہ دونوں برائیاں مومن میں نہیں آ سکتی ہیں، ایک خیانت، دو کذب۔ تو پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس بندے میں جھوٹ پایا جاتا ہے، جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے، یاد رکھے جھوٹ بولنا یہ ایمان کے منافی ہے، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ بولنا یہ کافروں کی صفت ہے، یہ مومنوں کی صفت نہیں ہے۔ نمبر دو، دوسرا نقصان، اللہ رب العزت نے قرآن میں جوڑی لگائی ہے، کس کی؟ شرک کی اور جھوٹ کی، یعنی شرک کو اور جھوٹ کو اللہ نے ایک مقام پر ذکر کیا ہے۔ شرک کے فوراً بعد جس گناہ کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے، وہ کیا ہے؟ جھوٹ۔ اللہ نے کیا کہا؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اے لوگو بتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، جتنے بت ہیں سب کے سب بتوں سے بچاؤ، کیونکہ من یہاں پر تبعیضیہ نہیں، جنس کے لیے، اپنے آپ کو تمام بتوں سے بچاؤ، کوئی بھی بت تمہاری زندگی کے اندر عبادت کا ذریعہ نہ بنے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اللہ نے آیت کے پہلے ٹکڑے میں کہا کہ اے لوگو اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ، اپنے آپ کو بتوں سے بچاؤ۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے کہا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، تم اپنے آپ کو بچاؤ کس سے؟ جھوٹی بات سے، جھوٹی چیزوں سے، جھوٹے کلام سے، جھوٹی گفتگو سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اندازہ لگائیں ناظرین کرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک جیسے عظیم بھیانک جرم کے بعد اگر کسی جرم کا تذکرہ کیا ہے، کسی گناہ کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے، تو وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ جھوٹ ہے، وہ مکر ہے، وہ کسی کے ساتھ دغا بازی کرنا ہے، وہ کسی کو جھوٹے طور پر ٹوپی پہنانا ہے، کسی کو جھوٹے طور پر کوئی بھی چیز کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جھوٹ سے منع کیا ہے۔ تو ناظرین دو نقصان آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ پہلا نقصان کہ جھوٹ یہ تو ایمان کے منافی ہے، دوسرا نقصان یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں شرک کے بعد دوسرا گناہ جس کا ذکر کیا وہ اللہ رب العزت نے کیا ذکر کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اے لوگو اپنے آپ کو قول زور، جھوٹی بات سے بچاؤ۔ ناظرین کرام تیسرا نقصان جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ تو اور بھیانک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
کچھ ایسے لوگ تھے جو ظاہری طور پر نبی کے پاس آ کر کہتے تھے ہم ایمان والے، حالانکہ ایمان والے نہیں تھے، ایک نمبر کے جھوٹے تھے، ایک نمبر کے منافق تھے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ جب اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے تھے آمنا، اللہ قرآن کی آیت کریمہ نازل کرتا تھا کہ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ مکار لوگ ہیں، یہ دغاباز لوگ ہیں، آپ کو دھوکہ دینے کے لیے آپ کے سامنے یہ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، لیکن آپ کے پاس سے جب چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مومنوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ایک شخص اگر جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹے شخص کے بارے میں حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ کون سی 3 نشانیاں؟ اور آگے اللہ کے رسول نے کیا جملہ کہا، ناظرین غور کرے، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ